من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 19ویں دن کی دعا۔ اللہم وفر فیہ حظ من برکاتہ۔ آج 19ویں رمضان کی دعا میں ہم اپنے اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے اللہ برکات میں تو زیادتی فرما، ہمارے نصیب میں خیر و برکات اضافہ فرما۔ وسہل سبیلی الی خیرات، اور خیرات کے راستے میں وہ ہمارے لیے آسان کر دے، تاکہ خیر و خیرات کا راستہ جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ولا تحرمنی قبول حسنات، اور محروم نہ کر ہماری نیکیوں کو قبول کرنے سے، ہماری نیکیوں کو قبول کرنا۔ یا ہادیاً الی الحق المبین، اے ہدایت کرنے والے روشن حق کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ تو یہاں پر 3 دعائیں ہوئی ہیں۔ آج 19 رمضان کی دعا میں 3 دعا اپنے اللہ سے ہم کرتے ہیں۔ پہلی دعا ماہ رمضان کی برکتوں سے زیادہ فیضیابی کی دعا ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اس لیے برکتیں جو ہے روزہ داروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ اس کا نزول ہو۔ اور دوسری دعا ماہ رمضان کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی دعا ہے، تو اس میں آسانی قرار دے دے، تاکہ ہم نیکیوں کی طرف آسانی سے بڑھتے چلے جائیں، کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے، نہ شیطان کے بہکانے میں آئے اور نہ شیطان نما انسانوں کے بہکانے میں آئے، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آسانی پیدا کر دیں۔ اور تیسری دعا نیکیوں کو قبول نہ کر کے محروم نہ کرنے کی دعا ہے کہ پالنے والے ہماری نیکیوں کو ایسا نہ ہو کہ تو قبول نہ کر اور ہم محروم رہ جائیں۔ تو پہلی دعا جو تھی اللہم وفر فیہ حظی من برکات، وفر جو ہے اس کا معنی کامل کے ہے اور زیادہ کے ہے۔ حظ کا معنی نصیب اور فیضیابی کے معنی میں ہے۔ خدایا مجھے اس دن میں اس ماہ کی برکتوں سے زیادہ فیضیابی کر، زیادہ سے زیادہ برکتیں میرے نصیب میں کر دیں۔ برکت جمع ہے اس کی برکات۔ برکت کا معنی ثبوت الخیر الہی فی الشیء، کسی بھی چیز میں خیر الہی کا باقی رہنا اور جاری رہنا، جیسا کہ خود قرآن میں اللہ نے کہا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم نے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے زمین و آسمان کی طرف سے، زمین سے بھی برکتوں کا نزول، آسمان سے بھی برکتوں کا نزول، چاروں طرف سے ماہ رمضان میں اللہ کے بندوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے اس لیے برکتیں جو نازل کی، یہ برکت کیا ہے؟ یہ برکت جو ہے ایک خیر الہی ہے جو ہر چیز کی ظرفیت اور اس کی استعداد کے اعتبار سے اس چیز میں پوشیدہ ہے۔ جیسے نسل میں برکت یعنی نسل کا باقی رہنا اور جاری رہنا، وقت میں برکت یعنی تمام ضروری امور کی انجام دہی کے لیے وقت کا کافی ہو جانا، اسی طرح سے برکت جو ہوتی ہے وہ رزق میں برکت اور علم میں برکت۔ یہ سب دعائیں ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور تمام روزہ داروں کے لیے دعا ہے جس کو معصوم امام نے تعلیم فرمایا ہے۔ اور دوسری دعا تھی کہ خیر و خیرات کے راستے میں یعنی نیکیوں کے راستے میں آسانی فراہم کر دیں۔ خیرات خیر کی جمع ہے۔ خیر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اپنے لیے، ہر آدمی خیر کو چاہتا ہے، نیکیاں ہر آدمی چاہتا ہے۔ ابو علی سینا کہتے ہیں خیر کیا ہے؟ خیر یعنی وہ چیز جس میں ہر کسی کی رغبت ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے، جیسے عقل ہے، عدالت ہے، عزت ہے، شرافت ہے، وقار وغیرہ وغیرہ۔ رغبت سے مراد کیا ہے؟ مراد فطری رغبت ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام نے کبھی بھی کسی فطری طلب اور چاہت کو انسان کو روکا نہیں ہے۔
ہر انسان اچھی چیز کو چاہتا ہے، خیر و خیرات کو پسند کرتا ہے۔ تیسری دعا کہ ہمیں محروم نہ کرنا ہماری نیکیوں کو قبول کرنے سے، پالنے والے ہماری نیکیوں کو ماہ رمضان میں قبول کر لینا۔ جو بھی روزہ دار نیکیاں کرتے ہیں، تو نے کہا ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت، تو نے کہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، تو تیری خاطر ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں روزہ دار، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور یہ حسنہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسنات، حسنات کو قبول کر لے خدایا، اس سے محروم نہ رکھنا اپنے بندوں کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حسنہ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، السعۃ فی الرزق والمعاش وحسن الخلق فی الدنیا ورضوان اللہ والجنت فی الآخرہ۔ حسنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رزق و روزی میں وسعت یہ حسنہ ہے، اور دنیا میں حسن خلق یہ حسنہ ہے، اللہ کی رضایت حسنہ ہے، اور آخرت میں جنت حسنہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اضافہ اور ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانا دل سے یہ بھی حسنہ ہے، ذکر حق کرنے والی زبان یہ بھی حسنہ ہے، با ایمان زوجہ شریک حیات اگر مومنہ کسی کو مل جائے تو یہ بھی حسنہ ہے۔ سب حسنات میں شامل ہیں، اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنا چاہیے کہ پالنے والے ہمیں ماہ رمضان میں حسنہ عطا کر دے۔ فقط والسلام۔